بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے ایک بڑی ڈیٹیلڈ اور لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے، اور یہ تقریباً 24 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں عدالت نے گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پر بہت ساری اہم ڈائریکشنز دی ہیں، جس میں چائلڈ جو ابیوز سے متعلقہ جو کیسز ہیں فیوچر میں ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ خاص طور پر ہے۔ اور یہ کیس بھی بڑا اسلام آباد کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا کیس ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اسٹیٹ کونسل ہیں ختیجہ علی، جنہوں نے اس کیس کو بڑے ہی اچھے انداز میں اس جو جسٹس محسن اختر کیانی کی جو کورٹ تھی اس میں اسسٹ کیا کورٹ کو، اور اس میں جو ورلڈ وائڈ جو پریکٹس ہے اس کو بھی عدالت کے سامنے رکھا۔ بہت شکریہ ایک تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کیس ہے کیا، مطلب 2019 کی 25 اگست 2019 کی ایف آئی آر ہے اسلام آباد کی، یہ کیس تھا کیا، اور یہ جو بندہ ہے یہ بیل کے لیے یہاں پہ آیا تھا، اور اس میں تفتیش میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی تھی؟ ہاں جی، بیسیکلی کیس جو ہے وہ ایک بچے سے شروع ہوا۔ ایک بچے نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہ جو شخص ہے اس کے پاس اس کی کچھ ویڈیوز موجود ہیں اور یہ جو ہے اس کو بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ بندہ جو ہے اس بچے کے گھر پہ گیا، گھر والوں نے اس کو کنفرنٹ کیا، پولیس کو بلایا، بندہ اریسٹ ہوا۔ تو کہانی جو ہے وہ دراصل وہاں سے شروع ہوئی۔ انیشیل جو اس کے اندر چارجز تھے وہ چائلڈ سیکشول ابیوز کے تھے، 377A 377B، جو کہ بچوں کے خلاف جنسی تشدد کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب اس کیس کی تفتیش شروع ہوئی اور اس بندے کے موبائل میں سے ڈیٹا ریکور کیا تو پتہ چلا کہ اراؤنڈ 170 ویڈیوز تھی چائلڈ پورنوگرافی کی اس بندے کے موبائل میں، جس میں یہ بندہ خود بھی ان ویڈیوز میں موجود تھا وکٹمز کے ساتھ، اور پھر وہاں سے چارج چینج ہو کے وہ 292B 292C میں بھی گیا چائلڈ پورنوگرافی۔ آپ کہنے 100 سے زائد ہوں گے، 100 سے زائد ہوں گے، اور وہ اسلام آباد بیسڈ تھے۔ اسلام آباد بیسڈ تھے۔ اس بندے کا جو طریقہ واردات تھا وہ کچھ یوں تھا کہ یہ بچوں کے ساتھ دوستی کرتا تھا، ان کا اعتماد حاصل کرتا تھا، پھر ان کو شہر سے باہر بھی لے کے جاتا تھا ان کے خلاف جنسی تشدد کرنے کے لیے۔ سارے مائنر کیسز ہیں، انڈر دا ایج آف 18 سال سے کم عمر کے تمام بچے تھے، اور 170 ویڈیوز جو تھی وہ چائلڈ پورنوگرافک کانٹینٹ تھا، جو کہ ایف آئی اے کی رپورٹ کے تحت ہمیں رپورٹ میں نظر آیا۔ تو جب یہ تمام چیزیں تفتیش میں سامنے آئیں تو چارج چینج ہو گیا، ان دا سینس کہ چارج جو ایڈ ہوا اس کے اندر وہ پھر چائلڈ پورنوگرافی کا بھی تھا، 292B 292C جو ہے وہ ایڈ کیا گیا، اور چائلڈ پورنوگرافی کے اوفینس کے حوالے سے پھر اس بندے کی کنوکشن ہوئی ٹرائل کورٹ لیول پہ، جس میں 14 سال کی سزا ہوئی اس بندے کو۔ اس میں ایف آئی اے کی جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ساری فرانزک ہو چکی ہیں، اس کی رپورٹ ساری آ چکی ہیں جتنی بھی ہیں؟ اوکے، اچھا، اس میں جو ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن تھی، وہ پورنوگرافی کی جو ڈیفینیشن پہ آپ تھوڑا سا بات کریں کہ وہ چائلڈ پورنوگرافی، اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔ اس پہ تھوڑی سی ایک کلیئرٹی کا ایشو ہے جو کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ یوزلی جب اس کے اوپر میں نے ریسرچ شروع کی اور آرگیومنٹس بنانا شروع کیے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میرے سامنے آئی کہ اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں، پاکستان نے آپشنل پروٹوکول ہے آن چائلڈ پورنوگرافی، یہ بیسیکلی پورا CRC کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کے انڈر ہے، آپشنل پروٹوکول آن سیل آف چلڈرن، چائلڈ پروسٹیٹیوشن اینڈ چائلڈ پورنوگرافی، اور وہیں سے کافی حد تک گائیڈ لائنس اور ریسرچز وغیرہ ہم نے نکالی اس کورٹ کے اندر سبمٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے نہ تو ہمارے پاس زیادہ اس طرح کی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائنس ہیں کہ ان کیسز کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو ریسرچ میں اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جب دیکھی تو اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے یہ آئی کہ جب ہم چائلڈ پورنوگرافی کہتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو ایڈلٹ پورنوگرافی سے کنفیوز کرتے ہیں، یا ان کے دماغ میں ایڈلٹ پورنوگرافی کا ایک منظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، لیکن چائلڈ پورنوگرافی جو ہے وہ بچوں کے خلاف جنسی تشدد ہے، سیکشول وائلنس اگینسٹ چلڈرن ہے، اور اس کو جنسی تشدد کے طور سے ہی دیکھنا چاہیے۔ مطلب کہ جب ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں ایڈلٹ پورنوگرافی کے ساتھ تو ہم اس کو پھر تشدد کے نظریے سے نہیں دیکھ رہے، اور انٹرنیشنل لا اس پوائنٹ کے اوپر بہت کلیئر ہے کہ جو چائلڈ پورنوگرافی ہے اٹ از اے فارم آف سیکشول وائلنس اگینسٹ چلڈرن، اور اسی کی بیسس کے اوپر تمام ریسرچ اور آرگیومنٹس جو ہیں وہ ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں نے کورٹ کے اندر سبمٹ کیے کہ چائلڈ پورنوگرافی کے ایشوز کو ایز سیکشول وائلنس اگینسٹ چلڈرن دیکھنا
ہمیں ہوگا. اور جب ہم اس کو سیکشول وائلنس اگینسٹ چلڈرن دیکھیں گے تو اس کے اندر جو گائیڈ لائنس جو طور طریقہ ہے وہ بہت مختلف ہے کنوکشن اور پروسیکیوشن کے حوالے سے. تو یہ شہزاد خالق ہے یہ اپنے آپ کو پولیس اہلکار کہتا ہے یا تھا؟ جی جو 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے ریکارڈ کے اوپر اس کے مطابق اس بندے کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ میں پولیس کے ساتھ کام کرتا ہوں اور بہت سے جو گروہ ہیں جو کہ نارکوٹکس کا یا منشیات کا بزنس کرتے ہیں میں ان کو پکڑوا رہا تھا, اس وجہ سے میرے خلاف فیک کیس ہوا ہے تاکہ مجھے سروس سے نکال دیا جائے. اور اب کورٹ نے یہ شہزاد خالق کی جو اپیل تھی وہ مسترد کر دی ہے. اچھا اب آتے ہیں جو ڈائریکشنز ہیں 10 ڈائریکشنز ہیں کورٹ کی, تو یہ اگر ون بائی ون ہمیں آپ بتا دیں کہ یہ بنیادی طور پر ڈائریکشنز ہیں کیا, کورٹ گورنمنٹ کو کیا کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اب فیوچر کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ انٹرسٹنگلی اس کے اندر اگر ہم چائلڈ پورنوگرافی کو دیکھیں تو 292B 292C PPC کے اندر یہ اوفینس ہے اور پھر یہ سیکشن 22 پیکا کے اندر بھی اوفینس ہے. تو ایک تو اس کے اندر جو عجیب بات سامنے آئی کہ اگر ہم PPC کو دیکھیں تو PPC کے اندر جو سزا ہے چائلڈ پورنوگرافی کی وہ 14 سے 20 سال ہے, پیکا میں اس سے کم ہے. تو اس حوالے سے پہلی ڈائریکشن جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کیس میں یہ ہے کہ جو سیکشن 22 پیکا ہے آپ اس کو امینڈ کریں اور اس میں جو سزا ہے اس کو بھی بڑھائیں, کیونکہ اگر ہم PPC میں 14 سے 20 سال کی بات کریں تو پیکا میں 7 سال کی سزا کی بات کیوں کی گئی ہے؟ تو سزا بڑھانے کی پیکا میں سزا بڑھانے کی بات ہوئی ہے. PPC میں آلریڈی 14 to 20 ایئرز ہے, پیکا میں 7 ایئرز ہے. تو پہلی تو ڈائریکشن یہ ہے کہ جو پیکا میں سزا ہے اس کو بڑھا دیا جائے. پھر جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل جورسڈکشن دیکھیں اس کیس کے اندر ایک انٹرسٹنگ سوال ہمارے لیے بھی یہ تھا اور بہت بڑی لرننگ کی مومنٹ تھی اس کے اندر. جب میں نے UK جورسڈکشن سے کیس لا سبمٹ کیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک سوال ہمارا یہ بھی تھا کہ کیا یہ ویڈیوز کورٹ میں ایگزیبٹ ہونی چاہیے کہ نہیں. تو اس کے اندر UK اور باقی ممالک کی جورسڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز کبھی بھی کورٹ کے اندر ایگزیبٹ نہیں ہوتی, یہ ویڈیوز نہیں دکھائی جاتی, اس ڈیٹا کو سیل رکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ جو اس کے اندر گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے طریقہ کار آپ نے نہیں اڈاپٹ کرنا جس میں وکٹمز کا ایکیوز سے ایک تو سامنا ہو, دوسرا اگر یہ ویڈیوز وغیرہ ہیں اس کو آپ کو ایگزیبٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس کو ایگزیبٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بچوں کی ڈگنیٹی وائلیٹ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے جو فورینسک رپورٹ آئے گی آپ اسی کو بیسس بنائیں گے اپنی پروسیکیوشن اور کنوکشن کے لیے. پھر اس کے اندر ایک اور بات یہ بھی کی گئی کہ اگر ہم اپنا لا آف ایویڈنس دیکھیں تو اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل جو ہے ایویڈنس موجود ہے آپ کو اس کے اوپر اپنی ریلائنس جو ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ وکٹمس کو کورٹ میں بلائیں اور ان سے اسٹیٹمنٹس لیں. ڈیجیٹل ایویڈنس کے اوپر زیادہ آپ پروسیکیوشن اور کنوکشن کرنے کی کوشش کریں. پھر اگر ہم PPC کے اندر چائلڈ پورنوگرافی کو دیکھیں تو 3 چیزیں اس کے اندر اوفینس ہے: پوزیشن, پریپریشن, ڈسٹریبیوشن. آپ کے موبائل سے چائلڈ پورنوگرافک کانٹینٹ نکلتا ہے جس کے اندر کوئی مائنر ہے, بچہ یا بچی انڈر دا ایج آف 18, آپ بے شک اس ویڈیو کے اندر خود نہ ہوں, وہ ان اٹ سیلف PPC کے تحت جو ہے ایک اوفینس ہے. آپ تو جب اس کے اوپر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو اس حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ گائیڈ لائن یہ ہے کہ جو تفتیشی افسر ہے یا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس سے بہت کلیئرلی بتانا ہے کہ ایکیوزڈ کا کیا رول ہے چائلڈ پورنوگرافی کے اوفینس کے حوالے سے. کیا اس نے پریپیئر کی ویڈیو, کیا اس کی پوزیشن میں تھی, کیا وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا, یہ چیز اپنے ایگزامینیشن ان چیف میں وہ ضرور بتائے. پھر کیونکہ بچوں کی ڈگنیٹی کا سوال ہے تو اس طرح کا جو بھی آن لائن ڈیٹا ہے وہ PTA یا FIA کو کورٹ جو ہے انسٹرکشن دے کے تمام ڈیٹا ڈسٹروائے کرنے کی بات کرے. اس ڈیٹا کو ڈسٹروائے کرنا اس لیے اہم ہے کہ ان بچوں نے آگے اسی معاشرے کے اندر سروائیو کرنا ہے اور ان کا سروائیول کیس ہو جائے, ختم ہو جائے اس کے بعد یا اس کے بعد. ہاں جی, اگر وکٹمز نہیں بھی ہیں, آپ کو سے پتہ ہے چائلڈ پورنوگرافک کانٹینٹ ہے اور یہ آن لائن اویلیبل ہے کسی جگہ کے اوپر, تو PTA کے تحت آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو اس ویب سائٹ کو بلاک کریں. یہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کو یا تو بلاک کریں یا پھر اگر یہ ڈیٹا ان دا سینس آف موبائل یا ان دا سینس آف USB ہے تو اس کو آپ ختم کریں, ڈسٹروائے کریں, کیونکہ یہ بچوں کی ڈگنیٹی کا سوال ہے. پھر اس میں اوفینسز اور پنشمنٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ کانکرنٹ کی جگہ اگر کنزیکٹیولی جو امپریزنمنٹ یا جو سینٹنس ہے وہ چلے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ بہت ہینس کرائم ہے جب ہم بچوں کے خلاف جنسی تشدد کی بات کرتے ہیں. ایک اور اس کے اندر بات جو میرے لیے بہت اہم ہے کہ جب یہ کیس چلے چائلڈ پورنوگرافی کا تو اس کے اندر کورٹ کے اندر ارریلیونٹ لوگوں کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
کورٹ کے اندر سٹاف بھی کم ہو، لوگ بھی کم ہو، اور یہ انشور کیا جائے کہ جو بچوں کی ڈگنیٹی ہے اور جو کورٹ انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہے جس میں بچے جو ہیں وہ مزید ری وکٹمائز نہ ہو ان کیسز کے اندر. اور بہت سی جو گائیڈ لائنز ہیں یہ آپشنل پروٹوکول آن چائلڈ پورنوگرافی کے بیسس کے اوپر ہیں. یو کے کی جو کیس لا اور جورسڈکشن میں جو ہمیں کیس لا اور جو پریکٹسز ملی چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے اس کی بیسس کے اوپر اس ججمنٹ میں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر انڈیا کو بھی دیکھا، دوسرے ممالک کو دیکھا، تو کافی حد تک جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ آپ نے چائلڈ پورنوگرافی کے کیسز کے اندر کنوکشن اور پروسیکیوشن کیسے کرنی ہے، اس کی روشنی میں یہ تمام گائیڈ لائنز ہمیں اس کیس کے اندر ملی ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا ان ڈیٹیل جو ہے وہ اس ججمنٹ کے حوالے سے بتایا، اور خاص طور پہ آپ نے جو کورٹ کو اسسٹ کیا وہ ڈیفینیٹلی کورٹ نے بھی آبزرو بھی کیا ہے، اور بڑی محنت سے جو ہے یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں اس سے پہلے بھی جو کیسز چل رہے ہیں، عثمان مرزا کا کیس اگر ہم بات کروں تو وہاں پہ اب جہاں پہ وکٹم جو ہیں وہ منحرف ہو گئے ہیں، تو اب معاملہ جو ہے وہ صرف ڈیجیٹل ایویڈنس پہ ہی ہے کہ جو پروسیکیوشن کے پاس ہے، اور اسی کو لے کر جو ہے پروسیکیوشن جو ہے اس کو لے کر چل رہی ہے کہ اس کو شاید جو ہے کورٹ کنسیڈر کر لے، اور اس حوالے سے بھی یہ چیز بہت اہم ہے یہ ججمنٹ. آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی. اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.